کہ اسی نرسری کے مقام پر 2 نالے گزرتے ہیں ہمارے. اس کے بعد ٹیپو سلطان کا جو فلائی اوور ہے جو میری والدہ کے نام سے منسوب ہے، اس کے نیچے سے زہری نالہ گزرتا ہے. ان 2 جگہوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پر چلی کہ یہاں پر ٹریفک جام ہے اور یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. مجھے خود ذاتی طور پر نرسری کے مقام پر پہنچنے میں بیکاز ٹریفک کنجیشن تھی، مجھے اپنا راستہ چینج کر کے مختلف مقامات سے ہو کر پہنچنا پڑا. تو میں 2.5 گھنٹے مجھے لگے نرسری کے مقام پر پہنچنے میں. میں نے پہلی چیز جو دیکھی وہ نرسری کا وہ نالا تھا، اور وہ میں نے ویڈیو شیئر کی کہ وہ نالا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا. یعنی کہ نالے کے اوپر کوئی بندش، کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں تھا، وہ پانی اٹھا رہا تھا اور آپ کے کیمرے نے بھی وہ دکھایا. لیکن شارع فیصل پر پانی موجود تھا جو کہ PCHS کی فرنیچر مارکیٹ کی سائٹ سے آتا ہے. اس پانی کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں اپنی مشینری کو پہنچانا پڑا، جو کہ ہم نہیں پہنچا پا رہے تھے ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے. نالے کی کوئی خرابی اس کے اندر نہیں تھی. اب یہ دیکھیں، یہ بارش نہ میں نے کرائی ہے، بارش سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کو ایسا کرتے ہیں، پھر یا تو اندر بات کر لیتے، کیسے کریں گے اس کو؟ اب میں تو بھیگنے کو تیار ہوں. میں بھیگنے کو تیار ہوں. جی میں بابا کوئی ایشو نہیں ہے. میں بھیگنے کو تیار ہوں. آپ رات سے جو ہے وہ پانی میں بھیگ رہے، کنٹینیو کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، تو ہمیں جو ایشو آیا وہ ایشو آیا اس مشینری کو وہاں پہنچانے میں، اور جو مشینری پہنچتی گئی ہم جگہوں کو کلیئر کرتے گئے. وہی شارع فیصل کا نرسری کا مقام ہو یا ٹیپو سلطان کا مقام ہو، کارساز تک وہ پورے ایریے کا پانی ہم نے رات کو 11 بجے کلیئر کر چکے تھے. چاہے شارع پاکستان ہو، شارع شیر شاہ سوری ہو، چاہے چندری گڑھ روڈ ہو، چاہے KPT انڈر پاس ہو، پنجاب چورنگی کا انڈر پاس ہو، ان تمام جگہوں پہ رات کو 3:30 بجے تک تو میں خود موجود تھا. ڈپٹی میئر صاحب نکلے ہوئے تھے، کرم اللہ بکاسی صاحب، دل محمد صاحب نکلے ہوئے تھے، MD واٹر بورڈ ہو، MC KMC ہو، وہ نکلے ہوئے تھے. ہم خود آپ کو چیزیں دکھا رہے تھے، آپ کو بتا رہے تھے کہ صورتحال ہے کیا. اور الحمدللہ آج جب صبح آپ لوگ اٹھے تو یہی کراچی کے محنت کش کی محنت کی وجہ سے آپ اپنے اپنے دفاتر یا اس پریس کانفرنس تک پہنچ پائے، کیونکہ جگہ کو ہم کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک اچیومنٹ کہہ لیں، ہماری ڈیوٹی کہہ لیں، ہماری ذمہ داری کہہ لیں جو لوگوں نے ادا کی. اب میں گزارش آپ کو 2-3 کرنا چاہتا ہوں. صرف بارش تیز ہو گئی ہے، اب ایک اور چیلنج ہمارے اوپر آ جائے گا. اگلے 2 دن کی فورکاسٹ ہے، انشاءاللہ آپ کے درمیان رہ کے، عوام کے درمیان رہ کر بات کریں گے. 2 سوالات لے لیں. شہر کی صورتحال ہم نے دیکھی، اتنی خراب نہیں تھی، بلدیہ اس میں کراچی کے کنٹرول میں تھا. لیکن گورنر صاحب کو ہم نے دیکھا کہ اس نے فوری طور پر ہمیشہ جس طرح ان کا فون نکلتا ہے، گزشتہ رات کو بھی نکلا، اور ڈپٹی وزیر اعظم سے رابطہ کیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کسی طریقے سے وفاق مدد کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ وفاق سے مدد مانگنی چاہیے تھی؟ یار ایک میں صرف گزارش کروں، وفاق نے ابھی تک کوئی مدد کی ہے ہماری؟ وفاقی حکومت نے ابھی تک اگر کوئی مدد کی ہے ہماری تو آپ بتا دیجیے. آپ سب کے ٹی وی چینل جو ہیں چندری گڑھ روڈ پہ ہیں، وہ پاکستان کا وال اسٹریٹ ہے، کمرشل کیپٹل ہے. آج بھی اگر 1 روپیہ لگایا ہوا انہوں نے، یہ چھوڑ دیجیے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا.
मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। एक सवाल है कि एक अथॉरिटी का सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि शहर में जो है वो एक अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ मैं सिर्फ गुजारिश, अमित भाई अभी सब मना करें, मैं गुजारिश सिर्फ एक करना चाहता हूँ शहरियों से। देखें अभी बारिश हो रही है, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतजामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेयर साहब।